أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our second part of the ongoing lesson, the short story God Be Praised by Ahmad Nadeem Kasmi. It is this part 2 of this lesson. Aziz Talaba, आज हम अपने ज़ेर नज़र लेसन शॉर्ट स्टोरी गॉड बी प्रेज्ड जो कि अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखी है, इसके दूसरा हिस्सा देखेंगे। ये कहानी जैसा कि हम पहले हिस्से में देख चुके हैं, एक मौलाना साहब के जो देहाती इलाके में पेश अमाम है किसी गांव में, उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात, मुआशी समाजी जो मुश्किलात हैं उनको तफसील से इस कहानी में बयान किया गया है। ख़ास तौर पर जिस तरह उनको अपने घर की मैनेजमेंट के सिलसिले में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मुआशरा किस तरह से जो है वो देहाती मुआशरा रिस्पॉन्ड करता है, तो ये सारे का जो है वो एक नेटवर्क अहमद नदीम कासमी साहब ने हमारे सामने रखा है। तो आइए इसके दूसरे हिस्से की आगाज़ करते हैं। Introduction to the story. Ahmad Nadeem Kasmi, the writer of this short story, was born in 1916 and died in 2006. Was a famous poet, a writer of national repute indeed, a great writer, essayist, novelist, and surely, as I have told you, that he was a columnist of great repute in Urdu newspapers. He was born in a small village of Anga in Khushab district, that is in Sargoda side. तो बेटे ये अहमद नदीम कासमी जो हैं पाकिस्तान के अदबी हलकों में बहुत बड़ा नाम, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बड़े शोरा जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ और अहमद फराज जैसे लोगों की साफ में खड़े नज़र आते हैं। तो ये एक छोटे से गांव में डिस्ट्रिक्ट खुशाब में पैदा हुए, ये मियाँ वाली और सरगोदा के दरमियान। इन दिस स्टोरी ही हैज़ डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ ए विलेज मौलवी। एक देहाती पेशमाम की ज़िंदगी जो है उसने कासमी साहब ने उसको इस कहानी में अपना मौजू बनाया है। एंड हिज मिजरीज रिलेटिंग टू हिज डोमेस्टिक लाइफ, और उसकी घरेलू ज़िंदगी से मतलब जो उसकी मुश्किलात परेशानियां हैं, हिज लो इनकम और उसकी वो थोड़ी सी बेचारे के कम आमदन, एंड द मैरिजेज ऑफ हिज डॉटर्स, और खुसूसी तौर पर जैसे उसे समाजी ज़िंदगी में अपनी बेटियों की शादी करने में जिस दिक्कत का सामना है, एंड अबाउट सूटेबल मैचेस फॉर हिज डॉटर्स, और वो कैसे अपनी बेटियों के लिए मुनासिब बार तलाश करने की कोशिश करता है। तो ये पस मंज़र कहानी का बेटे और इंतहाई सादा देहाती माहौल है कहानी में, लेकिन ये एक बहुत ही सख्त तनकीद भी है मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली तबकाती तफरीक पर, और मुआशरे के अंदर पाया जाने वाला जो समाजी और मुआशी फ़र्क है उस पर ये गहरी तनकीद भी है ये कहानी। कि आपको वैसे भी पता है कि अब तक भी हमारे मुल्क में पेश अमाम जो हैं, जिन्हें हम उर्फ़ आम में मौलवी साहब कहते हैं, उनकी हैसियत जो है वो समाजी और मुआशी जो है वो इंतहाई दिगरगू है। तो बस उसी को मौजू बनाकर उन्होंने मुआशरे को एक सबक देने की कोशिश की है कि हमें इन जैसे लोगों को भी अहमियत देने की ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए मजहबी ज़िंदगी में देखें बेहद अहमियत के हामिल लोग हैं, जो हमारी नमाज की इमामत करवाते हैं, लेकिन हम उनको मुआशी और समाजी तस्कीन जो है वो नहीं दे सके हैं। मुआशरे में उनका वो मुकाम वो नहीं है, वो स्टेटस नहीं है जो कि उनको जिसके कि वो हकदार हैं। With the passage of time, the appetites of the children increased. बेटे पिछले हिस्से के साथ इसको मिलाएं। शाबाश, किताब अपनी टेक्स्ट बुक सामने खोल कर रखें, फिर आप इस लेसन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे।
ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، دا ایپیٹائٹس آف دا چلڈرن انکریزڈ، بچوں کی بھوک بھی جو تھی بڑھنا شروع ہوئی، بڑھنے لگی، اس میں اضافہ ہوا۔ مولوی عبدل واز کاٹ ان دا ورل آف لائف، مولوی عبد البرکات صاحب، جن کو مختصر طور پر عرف عام میں عبدل کہا جاتا تھا، وہ اب زندگی کے اس بھنور میں پھنس گئے تھے، ورل آف سپائرل جسے آپ کہتے ہیں۔ ایپیٹائٹس بھوک کو کہتے ہیں، ورل جو ہے وہ بھنور کو کہتے ہیں، جیسے پانی میں بھنور ایک بنتا ہے، بابر اللہ ہوا میں بھی آپ نے دیکھا ہوا، اس کو بھی ورل آف ونڈ بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں۔ مولوی عبدل واز کاٹ ان دا ورل آف لائف، زندگی کے اس بھنور میں اب مولوی عبدل جو تھے وہ پھنس گئے تھے، الجھ گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے۔ ٹائم ہیڈ ناٹ بین کائنڈ ٹو ہم، وقت اس پر کچھ زیادہ مہربان نہیں رہا تھا۔ دا ہیئر اراؤنڈ ہز ٹیمپلس ہیڈ بیکم سلوری وائٹ، اس کی کلموں کے گرد، یہ کان کے ساتھ جو بال ہوتے ہیں اگلی طرف چہرے پر، ان کو ہم ٹیمپلز کہتے ہیں، اس کی کلمیں جو تھیں، بالوں کی کلمیں جو تھیں، وہ کانوں کے اوپر جو بال تھے وہ اب یہ سفید ہو گئے تھے، سلوری وائٹ، یہ چاندی جیسے سفید۔ اس کی کانوں کے گرد بال، اس کی کلمیں جو تھیں وہ اب چاندی جیسی سفید ہو گئی تھیں، بالوں کی رنگت گویا سفید ہو گئی تھی۔ The grip of his teeth on his gums had for long been loose، مطلب اب بڑھاپا آ گیا ہے جی، اس کی جو گرفت تھی دانتوں کی، اس کے مسوڑوں پر، وہ اب کافی دیر پہلے کی ڈھیلی ہو چکی تھی، دانت بھی اب جو ہے وہ ظاہر ہے بڑھاپے میں دانتوں کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ But his voice remained resonant، لیکن ایک چیز میں فرق نہیں پڑا، اور وہ چیز تھی اس کی گونجدار آواز، ریزوننٹ، لیکن آواز اس کی جو تھی وہ لاؤڈ تھی، اسی طرح زوردار تھی، گونجدار تھی۔ However, sometimes that too quivered، لیکن یہ بھی کبھی کبھی جو تھی وہ لرزنے لگتی تھی، کپانے لگتی تھی۔ quivered، کیور اور کوکر دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ quivered، quivering، trembling، تاہم بعض اوقات یہ آواز بھی کبھی کبھی اب کپانے لگی تھی، بڑھاپے نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس چھوٹے سے پیراگراف میں ہمیں اس کی زندگی کا جو اگلا موڑ ہے، ہمیں اس کی جوانی کے دور میں سے گزارا مصنف نے، پھر اس کی درمیانی عمر آئی جب بچوں کی پیدائش مسلسل یکے بعد دیگرے ہم نے دیکھا کہ آتے چلے گئے بچوں کی، پھر ضروریات کیسے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہوئیں، اور اب آخر کار بڑھاپا آ گیا ہے، اور نو دا اولڈ ایج ہیز جسٹ کنکرڈ ہم، اوور پاورڈ ہم۔ چودھری فتح داد واز دا اونلی ون ہو نیو دا ریزن، بس گاؤں میں ایک ہی بندہ تھا، واحد آدمی چودھری فتح داد، جسے اس وجہ کا پتہ تھا کہ اس کی آواز کیوں کپکپانے لگی تھی۔ مولوی عبدل ہیڈ وانس اوپنڈ ہز ہارٹ ٹو ہم، مولوی عبدل صاحب نے ایک بار اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، یعنی سارے اپنے راز اسے بتا دیے تھے۔ اباؤٹ اے سوٹیبل میچ فار مہرون، کہ وہ اپنی مہرون نساء بیٹی کے لیے کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھا۔ سوٹیبل میچ، مناسب رشتہ، مناسب بار جسے کہتے ہیں، اردو والے بار کہتے ہیں اس کو۔ مولوی عبدل صاحب نے ایک بار اپنے سارا دل کے راز اس کے سامنے افشا کر دیے تھے کہ وہ اپنی مہرون نساء بیٹی کے لیے جو ہے وہ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے مولوی صاحب۔ دا چودھری ہیڈ کیئرفلی کنسیڈرڈ دا ایلیجبلٹی آف آل دا ینگ مین آف دا ولیج، اور چودھری صاحب جو ہیں چونکہ بڑے ہیں، گاؤں کے نمبردار ہیں، تو انہوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ باری باری گاؤں کے تمام نوجوانوں کا جو ہے اہلیت کو پرکھا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کے کون اہل ہے، بڑے دھیان سے خود ہی جو ہے وہ پرکھتے رہے کہ کون سا لڑکا جو ہے وہ مناسب رہے گا۔ ایلیجبلٹی، اہلیت کو کہیں گے کہ شادی کے اس لڑکی کے لیے، مولوی صاحب کی بیٹی کے لیے کون شخص، کون لڑکا جو مناسب رہے گا۔ بیٹے اگلی لائنوں میں ہمیں زندگی کی ایک اور تلخ حقیقت سے قاسمی صاحب جو ہیں وہ واقف کروائیں گے۔
There were some whom he found suitable. गांव के कुछ लड़के थे जिन्हें चौधरी साहब ने मुनासिब समझा कि ये मुनासिब रिश्ता हो सकते हैं मौलवी साहब की बेटी के लिए. But the trouble was that everyone in the community knew मौलवी अब्दुल well. लेकिन मसला ये नहीं था कि वो लड़के नहीं मिल रहे थे, लड़के तो थे और मुनासिब भी थे, लेकिन मसला ये था, द ट्रबल वाज दैट एवरीवन इन द कम्युनिटी, के उस गांव में हर कोई जानता था मौलवी अब्दुल साहब को बहुत अच्छी तरह, उनके माली हालात को, उनकी समाजी हैसियत को. चौधरी फतेहदाद ट्राइड टू निगोशिएट विद ए कपल ऑफ एल्डर्स. चौधरी फतेहदाद ने कुछ बड़ों से बातचीत करने की कोशिश की, बट ऑल ऑफ देम ड्रू बैक, लेकिन वो सब पीछे हट गए. एज इफ बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्रॉम ए बेड ऑफ फ्लावर्स, कि जैसे किसी फूलों की सेज में से यकदम जो है वो शहद की मक्खियाँ डसने के लिए मक्खियाँ निकल आई हों काटने के लिए. ऐसे दौड़े पीछे हट गए अपनी बात से, जैसे मक्खियों ने जो है वो यकदम निकल कर उन्हें काट लिया हो. तो यानी वो पीछे हट गया उसके समाजी स्टेटस की वजह से, कि उसका माशरे में समाजी स्टेटस कमतर है, मुआशी हालत अच्छी नहीं है. तो ये बड़े चुभते हुए जुमले हैं, ये क्रिटिकल सेंटेंसेस. चौधरी फतेहदाद हैड ट्राइड टू निगोशिएट विद ए कपल ऑफ एल्डर्स. चौधरी फतेहदाद साहब ने हम इंसानी हमदर्दी में अपनी तरफ से कुछ बड़ों से बातचीत चलाने की कोशिश की, शादी की बातचीत. बट ऑल ऑफ देम ड्रू बैक, लेकिन वो सब अपनी बात से पीछे हट गए गुफ्तो शनीद से. एज इफ बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्रॉम ए बेड ऑफ फ्लावर्स, जैसे यकदम जो है वो मक्खियों ने फूलों की एक गुच्छे में से निकलकर, फूलों के एक बेड में से निकलकर उन पर हमला कर दिया. काटने वाली शहद की मक्खियाँ, बीज. अल्टीमेटली मौलवी अब्दुल्स एंड ज़ैबुन्निसाज़ प्रेयर्स बोर फ्रूट. ये बेटे बोर फ्रूट, बियर फ्रूट मुफीद होना ईडियम है. आखिरकार अंजाम कार जिसे आप उर्दू में कहते हैं, अल्टीमेटली मौलवी अब्दुल और ज़ैबुन्निसा जो उसकी बेगम है, दोनों की दुआएं कबूल हुई. आखिरकार मौलवी अब्दुल और ज़ैबुन्निसा की दुआओं का असर हुआ, दुआओं ने फल दिया. A young man from the village who had gone away came back and opened a small cloth shop. एक नौजवान लड़का जो कि गांव से पहले कहीं चला गया था वापस आया और उसने गांव में कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोल ली. He called himself शमीम अहमद. वो अपने आप को शमीम अहमद के नाम से मुतारफ़ करवा रहा था. वो अपने आप को शमीम अहमद कहलवाता था. अज़ीज़ तलबा, इस हिस्से में अभी हम शमीम अहमद के बारे में तफसील पढ़ेंगे. ये जज्बाती एक हिस्सा है कहानी का, इमोशनल, और इसमें देखिए कैसे इंसानी महसूसात जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और किस तरह से असरअंदाज होते हैं मौलवी साहब और उसके हालात पर. ही वॉज द ओनली सन ऑफ ए हाफिज़. अभी हमें बताया जा रहा है कि शमीम अहमद कौन था. शमीम अहमद जो था वो अकेला वारस था, अकेला बेटा था, अकलौता बेटा था हाफिज़ साहब का, एक हाफिज़ साहब का जो गांव के एक हाफिज़ थे. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने अबू की वफ़ात के बाद, खुदा यार जिनका नाम था हाफिज़ खुदा यार, ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप्स. उसने भी अपने अबू के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की. व्हेन ही वाज अबाउट 16, जब वो 16 बरस का हुआ, ही वेंट अवे टू द सिटी. वो शहर की तरफ चला गया, लीविंग हिज ओल्ड मदर बिहाइंड, अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़कर. लेटर दे लर्नड दैट ही हैड वर्कड इन द हाउस ऑफ ए हेड क्लर्क. बाद में उन्हें पता चला, गांव वालों को और उसके घर वालों को, कि उसने एक हेड क्लर्क के घर में मुलाजमत कर ली थी, काम किया था. आफ्टर विच ही हैड मैनेज टू ओपन ए स्मॉल शॉप ऑन ए फुटपाथ. जिसके बाद उसने जो है वो एक छोटी सी दुकान एक फुटपाथ पर खोलने में वो कामयाब हो गया. वेयर ही बिगेन सेलिंग कट पीसेस, जहाँ उसने कपड़े के टुकड़े, ये कट पीसेस जो होते हैं वो फैक्ट्री वगैरह से ले आते हैं डायरेक्ट, और ये बेचारे फुटपाथ पर लगा के बैठ जाते हैं. तो कट पीसेस बेचना शुरू किए फुटपाथ पर. आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ रकम बचाने के बाद, बचत करने के बाद, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बिज़नेस, और इस कारोबार में
تھوڑا تجربہ حاصل کر لینے کے بعد ہی ریٹرن ٹو دا ولیج، وہ گاؤں لوٹ آیا. ہی دین بیگڈ مولوی افضل ٹو انوگریٹ اینڈ بلیس ہز شاپ بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر. تب اس نے جو ہے مولوی افضل برکات صاحب سے درخواست کی، بیگڈ، ریکویسٹڈ، کہ وہ افتتاح کریں اس کی دکان کا اور دعا دیں اس کی دکان کو اس کے پہلے گاہک بن کر. بیکمنگ از فرسٹ کسٹمر، انوگریٹ بھی کریں، افتتاح بھی کریں، اس کا سٹارٹ کریں اس کی دکان کو، اس کا افتتاحیہ جو ہے وہ پڑھیں، اور ساتھ میں اس کی دکان کی ترقی کے لیے، ترویج و ترقی کے لیے دعا بھی فرمائیں. لیکن کیسے؟ اس کے پہلے گاہک بن کر. That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his aged mother, Maulvi Abdul took a momentous decision. اس دن اس بات کے ساتھ کہ وہ اپنے سابقہ شاگرد کو کسی طرح مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کی بوڑھی ماں کو، مولوی افضل ٹوک کا مومنٹس ڈیسیجن، تو مولوی افضل برکات صاحب نے ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ کیا. ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے بیٹے مایوس کرنا، اور ارسٹ وائل فارمر سابقہ پہلے والا، ڈائسپل شاگرد. یہ ظاہر ہے اس نے حفظ قرآن جو ہے وہ مولوی صاحب سے کیا ہوا ہے، حافظ نے، اگر جس کے اپنے ابو بھی حافظ تھے. تو یہ اس نے ایک بڑا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ لیا. That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple, اس دن اپنے سابق شاگرد کو مایوس نہ کرتے ہوئے اور اس کی بوڑھی ماں کو، مولوی افضل صاحب نے ایک بڑا فیصلہ لیا. He went to his wife and said, مولوی صاحب اپنی بیوی کے پاس گئے اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، شمیم احمد wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. اور واقعہ پورا بیان کیا ہے کہ شمیم احمد جو میرا شاگرد بھی ہے، حافظ صاحب کا بیٹا ہے خدا یار کا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی دکان کا افتتاح کروں، اس کا پہلا گاہک بن گئے. If you agree، اگر آپ میرے سے اتفاق کرو، let us buy a piece of cloth for مہرون's suit. تو مہر النساء کے سوٹ کے لیے، لباس کے لیے ایک کپڑا کا پیس جو ہے وہ خرید لیتے ہیں. In any case, we will need it for her dowry. ہمیں تاہم کسی نہ کسی طرح اس کے جہیز کے لیے تو اس کی ضرورت پڑے گی. My purchase in the presence of the entire village may impress them. میری یہ خریداری جو ہے، دیکھیں یہ کیسی مجبوری ہے، میری یہ خریداری شاید جو ہے پورے گاؤں کی موجودگی میں، انٹائر ولیج، شاید ان کو متاثر کرے کہ نہیں ان کے مالی حالات اچھے ہیں. ایک غریب آدمی بیچارہ، دیکھیں یہ جذبے سے نہیں جا رہا ہے وہاں اس کا افتتاح کرنے، یہ مجبوری، اس کی سماجی مجبوری ہے، معاشی مجبوری بھی ساتھ ہے جو اس کا دامن پکڑے ہوئے ہے، جھٹک رہی ہے اس کو، اور دوسری طرف اب یہ سماجی مجبوری آ گئی ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اب اسے یہ پہلا گاہک بن کر وہاں جانا ہی جانا ہے. اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ نوجوان ناراض ہو جائے، اس کا سابق شاگرد، اس میں بھی اس کو مطلب دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے. May Allah bless you, she blurted out, and immediately took out the key which hung in a thread around her neck. یہ اب دیکھیں یہ بیچارے، وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ٹین باکس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا صندوق جو ہے اس میں یہ اپنی بچت، چند روپے جو تھے پیسے اس میں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، بچت کر کر کے. تو اس کی بیوی نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ پر، آپ سے راضی ہو. She blurted out، اس نے فوراً کہا، and immediately took out the key، اور فوراً جو ہے وہ چابی نکال کر اسے تھما دی، which hung in a thread around her neck، جو اس نے ایک دھاگے کے ساتھ اپنے گلے میں ڈال رکھی تھی. She opened the trunk، اس نے ٹرنک کا قفل کھولا، took out the tin box، اندر سے وہ ٹین کا ڈبہ نکالا جس میں وہ پیسے چھپاتے ہیں، بچت کر کے رکھتے ہیں، اینڈ پلیسڈ اٹ بیفور ہر ہسبینڈ، اور یہ ڈبہ جو تھا ٹین کا باکس اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا. As she opened it, her eyes suddenly became bright with unshed tears. جیسے اس نے اس ٹین کے باکس کو کھولا،
اس کی آنکھیں یکدم جو تھیں وہ چمک اٹھیں ان ان بہے آنسوؤں کی وجہ سے، خفیہ آنسوؤں کی وجہ سے، پوشیدہ آنسوؤں کی وجہ سے جو وہ بہا نہیں سکی۔ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ جسٹ دین مہرون واکڈ ان، ٹھیک اسی وقت ان کی بیٹی مہرون نسا بھی اندر داخل ہوئی۔ دین شی ٹرنڈ بیک ود اے اسمائل، تب وہ مسکراتی ہوئی واپس لوٹ گئی، آلموسٹ ایز ایف شی واز تھنکنگ، جیسے کہ وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ آئی نو دا سیکرٹ آف اباز ریڈینیس ٹو انوگریٹ شمیم احمد شاپ، مجھے پتہ ہے کہ ابا جو ہے وہ کیوں اتنی جلدی تیار ہو گئے ہیں شمیم احمد کی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے۔ میں جانتی ہوں وہ راز کہ ابا جی جو ہے وہ اتنی جلدی کیسے راضی ہو گئے ہیں شمیم احمد کی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے۔ ریڈینیس ویلنگنیس کو کہتے ہیں راضی ہو جانا۔ مولوی افضل کاؤنٹڈ ہز سیونگس، مولوی افضل صاحب نے وہاں جو بچت کی ہوئی رقم ہے اسے گنا۔ دیر ور 43 روپیز، وہاں 43 روپے کی رقم موجود تھی۔ ہی پٹ دا منی ان ٹو ہز پاکٹ، انہوں نے وہ رقم ساری اپنی جیب میں ڈالی۔ اسٹوڈ اپ سلولی، آہستہ سے کھڑے ہوئے، اینڈ سیڈ، اور کہا، if somehow مہرون کین بی میریڈ all my worries will disappear، اگر کسی طرح یہ میری بیٹی مہرون کی شادی ہو جائے تو میری تمام فکریں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ I will feel as light as a feather، میں بالکل ایک پر کی طرح، پرندے کے پر کی طرح جو ہے وہ ہلکا پھلکا محسوس کروں گا۔ ایٹ لیسٹ فار سم ایئرس ٹو کم، شاید آنے والے چند برسوں تک، شاید آنے والے چند برسوں کے لیے میں ایک پر کی طرح، جانور کے پرندے کی پر کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کروں گا۔ When Maulvi Abdul reached Shamim Ahmad's new shop, he found a crowd had already assembled there to watch the proceedings۔ جب مولوی عبدل صاحب جو تھے وہ شمیم احمد کی نئی کھلی ہوئی دکان پر گئے، پہنچے، ہی فاؤنڈ اے کراؤڈ، تو انہوں نے وہاں ایک ہجوم کو، ایک مجمع کو اکٹھا پایا۔ ہیڈ آلریڈی اسمبلڈ دیئر، جو پہلے ہی وہاں جمع ہو چکے تھے، انہوں نے ایک ہجوم کو پہلے ہی سے وہاں جمع پایا، اکٹھے پایا۔ ٹو واچ دا پروسیڈنگس، جو اس سارے کام کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پروسیڈنگس، وہاں جو معاملات ہونے تھے، اس سارے افتتاح کو دیکھنے کے لیے وہ وہاں لوگ جمع تھے پورے گاؤں کے۔ موسٹ آف دا آن لوکرز ور ویمن، ان میں سے زیادہ تر تماشائی جو تھے وہ خواتین تھیں۔ آن لوکرز، آڈینس، تماشائی۔ دے لنگر ٹو گیز ود وسٹفل لانگنگ ایٹ دا کلرفل ڈسپلے، کلرفل ڈسپلے، وہ رنگدار چمکدار کپڑے جو اس نے وہاں لٹکائے ہوئے تھے، شو کیے ہوئے تھے۔ دے لنگرڈ، وہ وہاں جو تھے وہاں کھڑے تھے، لنگرڈ، ٹو گیز، دیکھنے کے لیے، ود وسٹفل لانگنگ، بڑی ہی حریص نظروں کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، لانگنگ کہتے ہیں خواہش کو، ڈیزائر کو، وسٹفل بڑی ہی حریص قسم کی، لالچی قسم کی۔ ایٹ دا کلرفل ڈسپلے، اس رنگدار نظارے کو، کپڑوں کا نظارہ جو وہاں اس نے وہ ڈسپلے کیے ہوئے ہیں، وہ وہاں سب کھڑے تھے بڑی ہی حریص نظروں سے دیکھتے ہوئے ان خوبصورت رنگدار چمکتے ہوئے کپڑوں کو۔ مولوی افضل inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice۔ مولوی افضل صاحب نے دکان کا افتتاح کر دیا سب سے پہلے قرآن پاک سے چند آیات کی تلاوت کر کے اپنی مضبوط طاقتور آواز میں، زوردار آواز میں۔ دین ہی سلیکٹڈ اے پیس آف پنک کلاتھ، اب انہوں نے پنک رنگ کے کپڑے کا ایک ٹکڑا منتخب کیا، ود بیوٹیفل فلاورس، جس پر بڑے خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے، پھولدار کپڑا بیٹی کے لیے، نیسلنگ امڈسٹ یلو ڈاٹس، اور ان کے درمیان جو تھے وہ زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے نقطے بھی تھے۔ نیسلنگ، نیسل، وہ سیٹل کے معنی میں، بنے ہوئے ہونا، رکھے ہوئے ہونا۔ I will need a piece from this for a young lady's suit، he said loudly۔ اچھا، بیوی نہیں ساتھ آئی ہے، دیکھیں وہ پردہ کرتی ہوگی یا گھر پر رہنے کی عادی ہے، ظاہر ہے جی مولوی صاحب کی بیوی ہے، تو یہ مولوی صاحب ہی آئے ہیں اور انہیں خود ہی فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ یہ لڑکی کے لیے یہ کپڑا پھولدار جو مناسب رہے گا۔
آئی ول نیڈ اے پیس فرام دس، مجھے اس کپڑے کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا نکال دو، ایک نوجوان لڑکی کے سوٹ کے لیے۔ انہوں نے بڑی زوردار آواز میں، بلند آواز میں کہا تاکہ سارے گاؤں والے سن لیں۔ Overjoyed, Shamim Ahmed picked up his yardstick, uttered in the name of Allah silently, measured 7 yards, picked up the large pair of scissors and cut the cloth. یہ ایک روٹین ورک ہے، جیسے کہ کپڑے کی دکان پر آپ دیکھتے ہیں، وہی منظر قاسمی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے، جیسے کہ وہ خود دکاندار ہوں، اتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ چھوٹا سا ایکٹیویٹی۔ اوور جائڈ، انتہائی باغ ہو کر، خوش ہو کر، شمیم احمد کے پہلا گاہک میرا جو ہے وہ دیکھ کے کپڑا خرید رہا ہے۔ شمیم احمد پکڈ اپ ہز یارڈ اسٹک، اس نے اپنا وہ ماپنے والا گاز اٹھایا، فیتا جسے کہتے ہیں آپ، اٹرڈ ان دا نیم آف اللہ، اور منہ سے بسم اللہ شریف کہی، سائلنٹلی، خاموشی سے۔ میئرڈ 7 یارڈز، 7 گز پیمائش کی کپڑے کی۔ پکڈ اپ دا لارج پیئر آف سیزرز، اور بڑے سائز کی کینچی اٹھائی، اینڈ کٹ دا کلاتھ، اور کپڑے کو کاٹ دیا۔ ہی دین فولڈڈ اٹ نیٹلی، تب اس نے اس کو طے کیا بہت ہی صاف ستھرے انداز میں، اینڈ پلیسڈ اٹ بیفور مولوی عبدل ود رسپیکٹ، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ مولوی عبدل صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ہی آلموسٹ سیم ٹو بی آفرنگ اٹ ایز اے گفٹ، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تحفتاً، ہدیتاً اس کپڑے کو، ٹکڑے کو مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہو۔ ہاؤ مچ شوڈ آئی پے، بھئی کتنے پیسے ادا کروں میں، اس کے کتنے پیسے بنے بھئی؟ مولوی عبدل آسکڈ، مولوی عبدل صاحب نے اب سوال کیا، پوچھا۔ آؤٹ آف رسپیکٹ، احترام کے تقاضے کے تحت۔ شمیم احمد ہیزیٹیٹڈ فار اے مومنٹ، شمیم احمد جو تھا ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ ربڈ ہز پامز، اپنی ہتھیلیوں کو مسلا اس نے۔ کلیئرڈ ہز تھروٹ، گلا صاف کیا کھنگار کے۔ ریپلائڈ، اور پھر کہا، ایٹ دا ریٹ آف 6 روپیز پر یارڈ اٹ ول بی 42 روپیز سر، 6 روپے فی گز کے حساب سے جناب والا اس کے 42 روپے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ غریب آدمی مولوی صاحب کے محسوسات کی بڑی خوبصورتی سے ترجمانی کی ہے قاسمی صاحب نے ان لائنوں میں۔ ہز ورڈز فیل لائک اے بم شیل آن مولوی عبدل، اس لڑکے شمیم احمد کے الفاظ جو تھے وہ ایک بم کی طرح مولوی عبدل صاحب کے اوپر گرے۔ سڈنلی ہی فیلٹ ایز اف بنڈل آفٹر بنڈل آف کلاتھ فرام دا ویریس شیلوز ہیڈ بین فالنگ اوور ہم، یکدم انہوں نے محسوس کیا مولوی صاحب نے کہ جیسے ایک کے بعد ایک کپڑے کا بنڈل جو ہے ان کے اوپر مختلف شیلفوں سے ان کے اوپر گر رہا تھا۔ آؤٹ آف 43 روپیز ہی کیپٹ اے روپی، وہ جو 43 روپے جیب میں لے کر آئے تھے اس میں سے انہوں نے 1 روپیہ رکھا، اینڈ کوئکلی پیڈ دا ریسٹ ٹو شمیم احمد، اور باقی رقم جو تھی یعنی 42 روپے وہ تیزی سے شمیم احمد کو ادا کر دیے۔ تھینک یو سر، شمیم سیڈ فلشنگ ود ہیپینس، خوشی سے لال سرخ ہوتے ہوئے اس نے فوراً کہا، شمیم احمد نے، شکریہ جناب والا، یو ہیو گریشیسلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر، آپ نے بڑی مہربانی کی کہ آپ میرے پہلے گاہک بن گئے، آپ نے اپنا پہلا گاہک بن کر میرے اوپر بہت احسان کیا۔ آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ اومن، میں اسے ایک اچھی نشانی سمجھتا ہوں، اچھی علامت سمجھتا ہوں، خوش قسمتی کی علامت سمجھتا ہوں۔ دیٹ از وائی آئی ہیو ناٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن ٹوڈے، یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آپ کو کوئی رعایت نہیں دی ہے۔ بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ سر، لیکن جناب والا میں آپ کا خادم ہوں۔ آئی ول ہوپ فلی کمپنسیٹ یو سون ان سم ادر وے، یقیناً میں آپ کو کسی اور طرح سے جو ہے وہ آپ کی اشکشوئی کرنے کی کوشش کروں گا۔ کمپنسیٹ، اشکشوئی کرنا، معاوضہ دینا، صلہ دینا، میں اس کا صلہ آپ کو انشاءاللہ پر امید ہوں کہ بہت جلد کسی اور طرح سے آپ کی خدمت کروں گا۔ مولوی عبدل پلیس دا بنڈل آف کلاتھ انڈر ہز آرم اینڈ گاٹ اپ ٹو لیو، مولوی عبدل صاحب نے وہ کپڑے کا بنڈل جو تھا اسے اپنے بغل میں دبایا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہی اسمائلڈ، مسکرائے، بلیسڈ شمیم احمد کو دعا دی، اینڈ بگین واکنگ سلولی ہوم، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔
One evening, a few days later, someone knocked at the door. चंद दिन के बाद एक शाम का जिक्र है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी. He went to the door himself. मौलवी साहब को दरवाज़ा पर गए and opened it और इसे खोला. A wave of fragrance flowed into the house. अब ये उसी तरह की खुशबू जैसे ये मौलवी साहब भी जवानी में लगाया करते थे अपने बालों में. आपको याद है कहानी के शुरू में हमने देखा था. ए वेव ऑफ फ्रेगरेंस, खुशबू की एक लहर जो थी वो घर के अंदर दाखिल हुई. अस्सलामु अलैकुम सर, ही हर्ड ए फेमिलियर वॉइस. मौलवी साहब ने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी. अस्सलामु अलैकुम जनाब. इट वाज शमीम अहमद. ये शमीम अहमद था. आफ्टर द प्रीलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, इब्तदाई दुआ सलाम के बाद प्रीलिमिनरी इब्तदाई एक्सचेंज तबादला. ग्रीटिंग्स दुआ सलाम. इब्तदाई दुआ सलाम के बाद के तबादले के बाद शमीम अहमद हेजिटेटिंगली, शमीम अहमद हिचकिचाते हुए सेड समथिंग प्राइवेट टू मौलवी अब्दुल. कोई चीज़ राजदारी से, प्राइवेट राजदारी से. शमीम अहमद ने कोई बात राजदारी से मौलवी साहब से कही. A thrill went through मौलवी अब्दुल्स ears. एक जोश, एक जज्बा, एक सनसनी दौड़ गई मौलवी अब्दुल साहब के कानों में. An idea came to him. एक ख्याल उनके जहन में आया. Instead of listening to Shamim Ahmed's request on his threshold, Instead of listening to Shamim Ahmed's request on his threshold, बजाय इसके कि वो शमीम अहमद की दरख्वास्त जो थी उसे अपनी दहलीज पर सुनते मौलवी साहब, he turned, वो वापस मुड़े and shouted, और ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, आरिफाज मदर, I am going out. आरिफा की माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ भाई ज़रा. I will be back soon, मैं जल्द ही लौट आऊँगा. And he started walking towards the mosque. और उन्होंने मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर दिया. शमीम अहमद followed him silently. शमीम अहमद उनके पीछे पीछे खामोशी से चल पड़ा. They went to a room at one end of the mosque. वो जो हुजरा बना होता है ना एक तरफ मस्जिद के, मौलवी साहब की रहायश गाह, आर्जी क़याम गाह, वो एक छोटा कमरा जो था मौत के जो आखिरी सिरे में बना हुआ था उसकी तरफ चल पड़े. It was dark. तारीकी छाई हुई थी, अंधेरा हो गया था. And usually used for, नहीं ये कमरा तारीक था, यहाँ तारीकी छाई हुई थी, मतलब वहाँ रोशनी नहीं थी. And usually used for offering special prayers in solitude. और तन्हाई में नमाज पढ़ने के लिए अमूमी तौर पर ये ख़ास दुआएं, ख़ास नमाज़ें पढ़ने के लिए खलबत में ये मौलवी साहब हुजरे को इस्तेमाल करते थे. ये हुजरे का बुनियादी मकसद ये होता था सॉलिट्यूड, तन्हाई को, लोनलीनेस को बेटे कहते हैं. Thank you very much, dear students, for participating in this part of the lesson. See you soon, inshallah, in the next part of our lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.